شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. سامعین کرام، معزز حاضرین، اس درس میں جو میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ گفتگو کرو، بات کرو۔ سامعین، ایک چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جو بظاہر چھوٹی تو ہے لیکن اپنے اندر ایک سمندر سموئی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، معزز حاضرین، معزز ناظرین، آج کے اس درس میں جو میں نے تلاوت کی اس کے 2 حصے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اول یہ کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ رب العالمین کے۔ یہاں وہ بڑے بڑے بنیادی اصول پیش کیے جا رہے ہیں جن پر اسلام پوری انسانی زندگی کے نظام کی عمارت قائم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ سب سے عظیم ہے، وہ اس کے سوا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہی اکیلا رازق ہے، وہی اکیلا مالک ہے، وہی اکیلا حاکم ہے، وہی اکیلا مدبر بھی ہے، وہی اکیلا منتظم بھی ہے۔ سامعین کرام معزز حاضرین، اس پر ہم اور آپ غور و فکر کریں، اور ہم اور آپ جس وطن ہند میں رہتے ہیں، جس ہندوستان کی سرزمین میں رہتے ہیں، اگر ہم غور و فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی درختوں کو سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی سورج کو اپنا معبود بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی چاند کو اپنا خدا بناتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی زمین کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی آسمان کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی انسان کو ہی خدا بنا بیٹھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بات ان تک پہنچا دیا جائے جو اس چیز سے بے خبر ہیں کہ اس کائنات کا مالک صرف ایک ہے۔ اگر کسی کی عبادت اس کائنات میں کی جا سکتی ہے تو وہ صرف وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اس کائنات کے اندر اس کائنات کو بنا کر نظام زندگی بخشی ہے۔ اس کائنات میں صرف ہم اور آپ کو اور ہم سب کو پیدا ہی نہیں کیا اور پیدا کر کے بھیڑ اور بکریوں کی طرح اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے آزاد نہیں کر دیا، بلکہ ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام زندگی عطا کیا ہے۔ اس نظام زندگی، اس احکام شریعت کو، قانون شریعت کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ یہ قانون اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے اندر مشقت اور پریشانیاں آئے، بلکہ یہ قانون اس لیے ہے تاکہ اس کائنات میں ہر اس انسان کو حق ملے جو حقدار ہے اس چیز کا، یعنی اس کائنات میں عدل نافذ ہو جائے، اس کائنات میں انصاف نافذ ہو جائے، اس کائنات میں ایسا قانون آ جائے جس قانون کے ذریعے سے دنیا کے ہر انسان کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ دنیا کے اندر ہمیں کسی کا خوف نہیں، ہمیں کسی کا ڈر نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے۔ سامعین کرام معزز حاضرین، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالے گئے ہو صرف اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائیوں سے روکو، اسی لیے تمہیں بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو زندگی بخشی ہے وہ زندگی یوں ہی فضول گزارنے کے لیے نہیں، لغویات میں پھنس کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی دی ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے عظیم پروڈکٹ انسان ہے، اس سے عظیم کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے۔ اس لیے نہیں کہ انسان اپنے نفس کے خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر اس دنیا کے اندر سے چلا جائے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ تمام خواہشات کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر کے
یہ کہہ دے کہ میں خدا کا بندہ ہوں، اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں جس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی کامرانی اور کامیابی کی دلیل ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور سامعین، عزیز سامعین اور ناظرین، میں نے آپ کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ 2 پہلوؤں پر گفتگو کروں گا۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر گفتگو کرو، نہ جواب دو۔ جب گفتگو کرو تو نرم انداز میں گفتگو کرو، احترام کے ساتھ گفتگو کرو۔ سامعین کرام، معزز حاضرین، اس آیت کو اپنے سامنے میں رکھ کر کے آج پوری دنیا میں دیکھیے کیا حالات ہو چکے ہیں۔ آج ہم انسان اپنے اللہ رب العالمین نے جو ایک خاندانی نظام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک حسین تحفہ تھا، ہم اسے ٹھکرا چکے ہیں۔ اس کی وجہ اور اس کا جو رزلٹ اگر ہم دیکھیں گے، غور و فکر کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چائلڈ ہاؤس میں چلا جاتا ہے، ماں باپ والدین بوڑھے ہوتے ہیں، اولڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں۔ انسان اس طرح سے نفسانی خواہشات کا غلام ہو چکا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ حالات تو ایسے ہو چکے ہیں سامعین کرام کہ انسان آج کے اس دور میں شادی کرنا بھی انہیں بہت ہی زیادہ ناگوار ہو چکا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور یاد رکھو جس نے اس بات سے انکار کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پاکیزہ نظام دیا ہے، ایک پاکیزہ سماج دیا ہے، ایک پاکیزہ خاندانی نظام دیا ہے، جس کو ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے درہم برہم کر دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ اس کائنات کے خشک و تر بحر و بر میں جو کچھ بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سامعین، اگر ہم غور و فکر کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ آج ہمارا خاندانی نظام بالکل درہم برہم ہو چکا ہے۔ ہم غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان مذہب بیزاری کا بھی شکار ہو چکا ہے۔ انسان اپنوں کا خیال رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے، پڑوسیوں کا حقوق کو پامال کر کے بیٹھا ہے۔ اپنے ماں باپ کی بات کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے نرم انداز میں گفتگو کرنا تو چھوڑو، وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کیسے ہیں۔ اپنے بچے کا خیال تو تھوڑا بہت رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھنا بھی بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو پتہ یہ چلے گا کہ اسلام ایک مضبوط خاندانی نظام اور مستحکم خاندانی نظام کو پیش کرتا ہے، جو آج پوری دنیا کو ضرورت ہے۔ پھر وہ اس پر پوری طرح سے مکمل طور پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کیوں نہیں عمل کرتے، صحیح بات یہ ہے کہ ان تک میسج نہیں پہنچا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے اور ہم کیوں نہیں عمل کرتے؟ ہم تک بھی میسج نہیں پہنچا ہے، ہم بھی اس چیز کو غور و فکر سے نہیں جانتے۔ صحیح حقیقت بات یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو 99% لوگ ایسے ملیں گے جو نہیں پڑھتے ہیں، 1% لوگ ایسے ملیں گے جو پڑھتے ہیں۔ سامعین، تو جب تک ہم اس پر غور و فکر نہیں کر کے پڑھیں گے، غور و فکر کر کے نہیں پڑھیں گے، تب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں کیسے آئے گی؟ والدین کا حقوق، والدین کی عظمت، احترام اسلام میں بہت زیادہ ہے، بے انتہا ہے، کہا نہیں جا سکتا ہے۔ جس کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے کہ تم اسے اف نہ کہو، آپ اندازہ لگائیے کتنا عظیم ہے، کتنا مقدس ہے، کتنا پاک ہے یہ دین اسلام۔ اگر یہ حقیقت ان تک پہنچا دی جائے جو یہ نہیں جانتے ہیں تو بعید نہیں کہ وہ لوگ ٹوٹ پڑیں گے، لیکن افسوس ہے کہ ہم خود ہی اس چیز سے بہت دور ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اسے اپنے دلوں میں بسائیں اور لوگوں تک ان تمام باتوں کو پہنچائیں۔ اگر یہ چیز ہم اپنے آپ میں نہیں پیش کریں گے، ان تک نہیں پہنچائیں گے، ہم خود اپنے آپ میں مستحکم نہیں ہوں گے، تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین دوسری جگہ پر ارشاد فرماتا ہے کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو
لما تقولون ما لا تفعلون، کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں، اس کے زمرے میں ہم آ جائیں گے۔ عزیز دوستوں، میرے عزیز بھائیوں، میرے بزرگوں اور ناظرین، سامعین، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان آیات کو ان تک پہنچایا جائے جو آج پیاسے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جانتے، نہیں جانتے، وہ انہیں پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہو جائے تو پھر وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں والدین کی کس طریقے سے کتنا زیادہ قدر اور اہمیت کے ساتھ، اس کا احترام کے ساتھ اس کی عزت کرنی چاہیے، وہ نہیں جانتے ہیں۔ وہ مادہ پرستی کی دنیا میں اس طرح سے بے ہوش ہو چکے ہیں کہ انہیں صرف پیسے ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ وہ اپنے بھائی کے حقوق کو بھی پامال کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے پڑوسی کے حقوق کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے، وہ صرف اور صرف اپنے جان کو اور اپنے اولاد کو، جبکہ اولاد اور جان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہیں ہلاکت میں ڈال دے، یعنی تمہیں غفلت میں ڈال دے۔ کس چیز سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ صرف نماز پڑھنا نہیں، اللہ کے ذکر سے مراد اللہ کے قوانین ہیں۔ اللہ کے قوانین سے غافل ہو جانا یہ نہایت ہی خطرناک ہے، اور ہمارے لیے بھی ہے، ہم سب کے لیے بھی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے، اس بات کی ہے کہ ہم بھی خود اپنے اندر اس بات کو اپنے اندر بسائیں، عمل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ انسان جو کچھ بھی ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیوں نہیں کرتی، دنیا کیوں نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیے دنیا نہیں جانتی اور دنیا پیاسی ہے۔ جب ہم اسے پہنچائیں گے، جب ہم انہیں بتائیں گے تو یقیناً وہ تسلیم کریں گے اور مثبت پازیٹیو انداز میں اپنے آپ کو سوچ کر کے لوگوں تک باتوں کو پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنی چاہیے کہ پتہ نہیں وہ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے، یہ نہیں سوچنی چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ سنیں چاہے نہ سنیں، ہمیں اپنا حق ادا کرنا ہے۔ تبھی تو ہم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے حقدار بنیں گے اور اس کے دائرے میں آئیں گے، اور ہم کل قیامت کے روز اس بات کا جواب دے سکیں گے کہ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، جو کچھ بھی آپ نے ہمیں علم عطا کیا تھا اس علم کے دائرے میں ہم نے دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کی، اور ہم یہ سوچ کر کے نہ پہنچائیں بلکہ یہ سوچ کر کے پہنچائیں کہ تاکہ ہمیں کل قیامت کے روز اس کے ذریعے سے کامیابی اور کامرانی مل جائے۔ کیونکہ کل قیامت کے روز اگر ہم جانتے ہیں اور ہم نے نہیں پہنچایا تو اس پر بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ کیوں نہیں پہنچایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ میسج دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے فلاحی صاحب یوٹیوب چینل چلاتے ہیں، آپ لوگ ضرور دیکھیں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے، درخواست ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکرا یا ربی شکرا